آپ نے فرمایا کہ 10ویں نصیحت یہ ہے کہ عاجزی، اس لیے کہ اس کے ذریعے عبادت گزار کا محل اونچا ہوتا ہے، مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ آپ نے اس پر بڑی تفصیل سے پھر آگے گفتگو کی ہے، عاجزی اختیار کرنا۔ آپ فرماتے ہیں اگر بڑا ہو، اگر چھوٹا ہو تو کہے کہ اس نے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، یعنی آپ بڑے ہیں، آپ کے سامنے جو شخص ہے وہ چھوٹا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے سامنے بھی عاجزی اختیار کر۔ کیوں؟ اگر وہ چھوٹا ہے تو ذہن میں یہی رکھ لے اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کے گناہ بھی مجھ سے تھوڑے ہی ہوں گے۔ بھئی میں 30 سال کا ہوں، یہ 15 سال کا بچہ ہے، تو میرے تو گناہ بھی 30 سال کے ہیں، اس کے گناہ بھی 15 سال کے ہیں۔ اگر چھوٹا ہے عمر میں تو ذہن میں یہ رکھے کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی مجھ سے کم کی ہوگی، اور اگر بڑا ہو، مجھ سے بڑا ہے، تو کیا اس نے مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے؟ یار یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کی عمر 50 سال ہے، میری عمر 20 سال ہے، یعنی عبادت کرتے ہوئے اس کو 50 سال گزر گئے، مجھے تو ابھی 20 سال ہوئے ہیں۔ کتنا میٹھا، کتنا اچھا انداز ہے سمجھانے کا۔ یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ اس کے اوپر عمل کس انداز میں ہوگا، کس طرح ہمارے لیے سہولت ہوگی، وہ ہے حسن ظن۔ کسی کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنا۔ اور اکثر آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، کسی بندے کی برائی دیکھ کر اگر ہم کہیں یار ہے تو وہ حاجی نمازی، تو کہتے ہیں او یار حج کیا کہتے ہیں، ایسوں کے حج نہیں قبول، ایسوں کی نمازیں کوئی قبول نہیں۔ اگر اس کا الٹ کر لیں تو ایسے بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں، کسی کی برائی دیکھ کر، کسی کا گناہ دیکھ کر یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے اس بندے سے گناہ ہو گیا، اس نے حج کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے اللہ حج کی برکت سے معاف کر دے۔ یہ الٹ ہماری سوچ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ الٹ کرنے سے ذرا سیدھی ہو جائے گی نا، تو سیدھی طرف ہم گم جاتے ہیں۔ ہماری اکثر گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کسی بندے کی ساری نیکیاں اس کی ایک غلطی اور ایک گناہ کی وجہ سے پانی پھر جاتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا اس کی اگر اتنی نیکیاں ہیں، ایک گناہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک اس کی نیکیاں قابل قبول ہو جائیں، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ حسن ظن رکھنا ایک دوسرے کے بارے میں۔ اور پھر عالم کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سامنے والا عالم ہے اس کی عزت کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ اس کو علم دیا ہوا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی نصیحت ہے ایسے بندے کے لیے، ایسے شخص کے لیے کہ جس کو اللہ نے مقام دیا ہے، علم دیا ہے، اس کے لیے نصیحت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے جاہل ہے، جاہل سے مراد کہ جو عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر ذہن میں یہ رکھو کہ مجھے علم زیادہ ہے، میں نے درس نظامی کیا ہے، میں نے فلاں فلاں ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، ذہن میں یہی بات رکھ لو، علم میرے پاس زیادہ ہے، ہو سکتا ہے اس بندے کے پاس عمل مجھ سے زیادہ ہو، یہ عمل مجھ سے زیادہ کرتا ہو۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان سے ایک جاہل، یعنی جس کو نام بھی اپنا نہیں لکھنا آتا، اس کے دل میں رب کا خوف اس عالم سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اپنے رب کا خوف۔ اور ہم بعض اوقات گفتگو کر تو دیتے ہیں یار ہمارے پہلے لوگوں کو کیا پتا تھا، پہلے پڑھائی اتنی عام نہیں تھی، لیکن میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں وہ لوگ جو بات سن لیا کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے پاس کتابیں زیادہ، موبائل میں لائبریریاں کھلی ہوئی ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں چھوٹ اور سہولت نظر آتی ہے۔ انہیں ایک بات پتہ چل گئی، ساری زندگی انہوں نے اس ایک بات کو نہیں تھا چھوڑنا۔ وہ بزرگ تھے اگرچہ، لیکن دین کے معاملے میں وہ ہم سے بڑے پکے ہوا کرتے تھے۔ آج علم زیادہ ہو گیا، آج ہم ایک ایک چیز کا، ایک ایک آیت کا 100 زبانوں میں بھی ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ان بیچاروں نے ترجمہ بھی نہیں تھا پڑھا ہوا، لیکن آج ہمارے اندر عمل کیا ہے؟ ہمارے اندر جو عمل ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ ان کے پاس علم کی کمی تھی، عمل زیادہ تھا، آج علم زیادہ ہو گیا، عمل کم ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر عالم ہے تمہارے سامنے، کم پڑھا لکھا بندہ ہے، تو ذہن میں یہی رکھو ہو سکتا ہے میرے پاس علم زیادہ ہو، اللہ نے عمل کی توفیق اس کو زیادہ دی ہو۔ اگر تمہارے سامنے عالم ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے، تو دل میں یہ رکھو کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ اس کو علم دیا ہے۔ مختصر یہ، ہر بندہ دوسرے بندے کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے، نہ کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھے، نہ نفرت رکھے۔ اگر کوئی برائی دیکھے بھی، یا تو اس کی اصلاح کر دے، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ اس کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اب ہوتا کیا ہے، جس کی برائی ہے اس کو بیان نہیں کی جاتی، وہ سارے گاؤں کو پتا ہے،
سارے محلے کو پتا ہے اس میں کیا برائی ہے، صرف اس بیچارے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ میں کیا برائی ہے، حالانکہ اپنی برائی کو درست تو خود اس بندے نے کرنا تھا۔ اگر خود جا کر اس کو اس کی برائی بتا دے، اور اس میں بھی ہمیں شریعت نے کہا ہے کسی کی برائی بیان کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، جس نے لوگوں کے سامنے کسی کو اس کی برائی بتائی اس نے اس کو ذلیل کیا تنہائی میں جا کر۔ اور ہم تو موقع تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، باتیں اپنے پاس سیو رکھتے ہیں، جب بحث ہوگی، جب اس کے سامنے میں جاؤں گا پھر تب جا کر کھولوں گا میں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارے احوال ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جن بزرگوں کا، جن صالحین کا، نیک بندوں کا ہم نام لیتے لیتے تھکتے نہیں ہیں، رب تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا